میں بیٹے کی دن بدن گرتی حالت کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اکلوتے بیٹے کے لیے کیا کروں۔ میرا بیٹا روز بروز میری آنکھوں کے سامنے مر رہا تھا، مگر میں سب دیکھتے ہوئے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ہر وقت جہاں میں اتنی پریشان رہتی وہاں میری بہو کو شوہر کی صحت کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ وہ اسے نارمل کہتی تھی۔ مجھے بڑا غصہ آتا کیونکہ ایک تو وہ مجھے پسند نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے اپنے بیٹے کی بالکل قابل نہیں لگتی تھی۔ دوسرا اب اس کی زندگی میں آ ہی گئی تھی تو اس کے بعد شوہر کو جیسے دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ میرے دن رات فکر و پریشانی میں گزر رہے تھے جبکہ وہ نارمل ہوتی۔ پچھلے 2 مہینوں سے میں بیٹے کی صحت کے لیے ہسپتالوں کے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس دن میں بیٹے کے لیے پریشان بیٹھی رو رہی تھی کہ پرانے محلے کا خیال آیا اور میں اٹھ کر چل دی۔ جب محلے میں پہنچی تو گھر کے سامنے لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ لو، آ گئی امیر عورت، خود تو بنگلوں میں جا کر بیٹھ گئی، ہمارے لیے رہنا عذاب بنا دیا۔ کئی عورتوں کی غصے والی آوازیں میرے کانوں میں پڑی تو میں گھبرا گئی۔ معاملہ یقیناً بہت سنجیدہ تھا۔ شادی کے 8 سال بعد جب خدا نے منتوں مرادوں سے مجھے بیٹا عطا کیا تو سب دیکھتے رہ گئے کیونکہ اتنا حسین بچہ ہمارے پورے خاندان میں نہیں تھا۔ میں اور میرا شوہر بہت خوش ہوئے۔ خدا نے نہ صرف اولاد کی نعمت سے نوازا تھا بلکہ اولاد کو حسن کی دولت بھی عطا کی تھی۔ جیسے جیسے میرا بیٹا بڑا ہوتا گیا اس کی خوبصورتی بھی بڑھتی گئی۔ پورے محلے اور خاندان کے بچوں میں میرا بیٹا سب سے الگ نظر آتا۔ جو کوئی بھی میرے بیٹے کو دیکھتا، چاہے وہ جاننے والا ہوتا یا انجان ہوتا، لازماً اسے پیار کرتا۔ سب حیران ہوتے کہ ہمارا بیٹا اتنا خوبصورت کیسے، کیونکہ ہم میاں بیوی کے نقوش بھی کچھ خاص نہیں تھے۔ ہماری شباہت بیٹے میں ذرا بھی نظر نہیں آتی تھی۔ ہمارا بیٹا محلے بھر کا لاڈلا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ میرا بیٹا ناصر جب 10 سال کا ہوا تو میرے شوہر کا اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی، مگر پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ میرا واحد سہارا میرا بیٹا بھی تھا۔ مجھے اس کے لیے زندہ رہنا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالنے کے لیے سلائی کڑھائی شروع کر دی۔ آدھی آدھی راتوں تک جاگ کر میں کپڑے سلائی کرتی۔ بیٹے کے ناز و نخرے ویسے ہی اٹھا رہی تھی جیسے اس کے باپ کی زندگی میں ہم اٹھاتے تھے۔ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی ہر ضرورت کو پسے پشت ڈال کر میں بیٹے کی ہر فرمائش پوری کرتی تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ اگر اس کا باپ زندہ نہیں رہا تو ماں فرمائشیں پوری نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے اچھے اسکول میں داخل کرایا۔ اس کی فیس کے لیے 1 روپیہ جوڑ کر رکھ دیتی۔ میں یہ سوچ کر بہت محنت کرتی کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر کسی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے گا تو میرے یہ مشکل دن ٹل جائیں گے، پھر آرام سکون سے بیٹھ کر کھانا نصیب ہوگا۔ مگر قدرت کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ تبھی میری تمام کوششوں کے باوجود سب کچھ الٹا ہوا۔ جب میرا بیٹا میٹرک میں پہنچا تو نہ جانے کیسے وہ بری صحبت میں پڑ گیا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا تب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ میرے سمجھانے، منتوں، سماجتوں کا، کسی بھی چیز کا میرے بیٹے پر اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا وہ جھگڑنے لگتا۔ میں اس کا یہ رویہ دیکھ کر سخت پریشان تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اب وہ چھوٹا بچہ نہیں رہا تھا کہ ڈانٹ ڈپٹ کر سدھار لیتی۔ 16-17 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ محلے کے کئی لوگوں نے میرے حال پر ترس کھاتے ہوئے میرے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ان کے ساتھ بھی جھگڑنے لگا۔ تنگ آ کر سب نے مجھے یہی کہا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، شاید کبھی اسے خود احساس ہو جائے۔ میری راتوں کی نیندیں، چین، سکون سب اڑ چکا تھا۔ میٹرک کے امتحانات میں جیسے تیسے کر کے وہ بیٹھنے پر راضی تو ہو گیا، مگر جب رزلٹ نکلا تو وہ فیل تھا۔ میں بری طرح روئی۔ میرے سارے خواب جو میں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے دیکھے تھے کہ پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنے گا اور پھر کسی اونچے گھرانے میں اس کا بیاہ کروں گی، سب خواب خیال ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ مگر اسے ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اماں پڑھائی میں میرا دل نہیں لگتا، اس لیے بس میں نہیں پڑھوں گا۔ لہٰذا میری ہزار منتوں کوششوں کے باوجود بھی اس نے مکمل طور پر پڑھائی سے ناتا توڑ کر میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچائی۔ جس بیٹے کے لیے میں نے دن رات ایک کر کے محنت کی، اس نے مجھے یہ صلہ دیا تھا۔ سارا سارا دن وہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا، رات کو گھر آتا وہ بھی صرف کھانے اور سونے کے لیے۔ گھر کو اس نے کھانے اور سونے کا اڈا بنا لیا تھا۔ اگرچہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ بری صحبت میں ہے تو اچھے کام تو نہیں کرتا ہوگا، مگر پھر بھی جب پہلی بار میں نے اسے اپنے کمرے میں سگریٹ نوشی کرتے دیکھا
تو مجھے سخت دکھ ہوا اور میں بہت روئی اور پھر سے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اتنا غصے میں آ گیا تھا کہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے پر تل گیا۔ تو میں نے اس دن کے بعد ڈر کے مارے چپ سادھ لی۔ محلے کے لوگ جب ناصر کے بارے میں غلط غلط باتیں کرتے، اسے آوارہ نشائی کہتے تو میرا دل بہت دکھتا، مگر کیا کر سکتی تھی؟ چپ رہتی۔ لوگ میرے پاس اس کی شکایتیں لے کر آتے، ناصر اور اس کے دوستوں نے فلاں کو مارا یا فلاں کے گھر سے چوری کی، کسی لڑکی کو چھیڑا، اسی طرح کے مختلف الزامات اس پر ہوتے۔ میں لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ لیتی کہ میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی، اگرچہ وہ میرا بیٹا تو ہے مگر میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ کچھ لوگ مجھے برا بھلا کہتے اور کچھ میری مجبوری سمجھ کر خاموش ہو جاتے۔ کئی بار تو پولیس بھی گھر آئی مگر مجھ سے صرف پوچھ تاچھ کر کے چلی جاتی۔ میں رو رو کر اللہ سے اکلوتے بیٹے کی ہدایت کی دعائیں مانگتی۔ دوسری بہت سی بری عادتوں کے ساتھ اسے لڑکیوں کی لت بھی تھی۔ آوارہ تو تھا ہی مگر چونکہ حسین تھا تو لڑکیاں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کوئی شریف لڑکا نہیں، اس پر مرتی اور وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ مہنگے مہنگے گفٹس بٹورتا، اکثر میں اس کے پاس قیمتی کپڑے اور جوتے دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن ایک لڑکی اس کی شکایت لے کر میرے پاس آئی اور کہا 3 مہینے سے ناصر اسے شادی کا جھانسا دے کر بیوقوف بناتا رہا ہے اور ساتھ ساتھ مال بھی بٹورتا رہا ہے، مگر اب وہ شادی کرنے سے انکاری ہے۔ وہ لڑکی بہت روتی رہی میرے آگے اور بار بار کہتی خالہ ناصر سے کہو مجھ سے شادی کر لے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں مر جاؤں گی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا اور بیٹے پر بہت غصہ۔ اچھی خاصی خوش شکل لڑکی تھی، محض صورت کی وجہ سے میرے بیٹے کے جھانسے میں آئی تھی، اگرچہ میں جانتی تھی کہ میں میرے بیٹے کو اس لڑکی کے لیے نہیں منا سکتی کیونکہ میرا اس پر بالکل بھی زور نہیں چلتا تھا، مگر پھر بھی میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں بیٹے کو منانے کی کوشش کروں گی۔ لیکن جب میں نے بیٹے سے بات کی تو وہ بھڑک اٹھا اور کہا کہ وہ کوئی شریف کردار کی لڑکی نہیں ہے، آدھی راتوں کو مجھے اپنی بیٹھک پر بلاتی رہی ہے، میں ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کر سکتا جو راتوں کو لڑکوں کو بلاتی ہو۔ مجھے اس کی بات سن کر شدید غصہ آیا اور میں نے بیٹے کی منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ شرم نہیں آئی کسی کی عزت خراب کرتے ہوئے، تو وہ غصے میں گھر سے نکل گیا۔ وہ لڑکی بار بار آتی رہی اور میں اس کے آگے اپنی مجبوری بیان کرتی رہی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ میری نہیں سنتا اور نہ مانتا ہے، مگر وہ لڑکی ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ ایک دن وہ آئی تو اسی وقت ناصر بھی گھر آ گیا، اسے دیکھ کر غصے میں آ گیا اور اسے گالیاں دیتے ہوئے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ وہ لڑکی روتی بھی گئی۔ کچھ دیر بعد خبر آئی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ میں رونے لگی اور بیٹے کو کوسنے لگی۔ لڑکی کے گھر والوں نے اس کی خودکشی کا الزام میرے بیٹے پر لگاتے ہوئے رپورٹ لکھوائی۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ میں پریشان حال تھانوں کے چکر کاٹتی۔ بالآخر میرے رونے دھونے اور منت سماجت پر اس لڑکی کے گھر والوں نے شکایت واپس لے لی اور یوں میرا بیٹا رہا ہو گیا، مگر اس کے بعد بھی اس نے سبق نہ سیکھا۔ میں بہت سمجھاتی رہی مگر اس نے اپنی روش نہ بدلی، مگر پھر معجزہ ہو گیا۔ ایک دن میں برآمدے میں بیٹھی کپڑے سی رہی تھی، میرا بیٹا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اماں میں نے جتنے بھی غلط کام کیے، آپ کا دل دکھایا، مجھے ان سب کے لیے معاف کر دیں، اب میں سارے غلط کام چھوڑ دوں گا، جو آپ بولیں گی وہی کروں گا۔ میں تو اس کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ میرے پاؤں پکڑے بیٹھا تھا، میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے اور میں رونے لگی۔ میرے بیٹے نے مجھے گلے سے لگایا، میرے ہاتھ چومے اور کہا اماں اب میں آپ کو آپ کا اچھا بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنا کہا کر کے دکھایا، وہ بالکل چینج ہو گیا۔ صبح سویرے تیار ہو کر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے ایک بہت بڑی کمپنی میں اچھی پوسٹ پر نوکری ملی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ بنا ڈگری کی نوکری کیسے مل سکتی ہے، تو اس نے بتایا کہ ایک بار وہ رات کو سڑک پر گھوم رہا تھا، ایک بڑی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی تو کچھ ڈاکوؤں نے اس گاڑی والے کو روک کر لوٹا اور گولی مار دی۔ وہ آدمی تڑپ رہا تھا تو میرے بیٹے نے فوراً اسے ہسپتال پہنچایا۔ بر وقت ہسپتال لانے پر اس آدمی کی جان بچ گئی۔ وہ شخص بہت امیر تھا، اس نے اپنی جان بچانے کے عوض میرے بیٹے کو نوکری پر رکھ لیا تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میٹرک فیل ہے، بیٹے کے منہ سے سارا واقعہ سن کر میں اس آدمی کو دعائیں دینے لگی جو ہماری زندگی میں فرشتہ بن کر آیا تھا۔ اب میرا بیٹا شریف انسان کی طرح رہنے لگا تھا۔ تمام برے دوستوں کی کمپنی بھی اس نے چھوڑ دی تھی۔ آہستہ آہستہ ہمارے گھر میں خوشحالی آنے لگی تھی۔
میرا بیٹا ہر مہینے پیسوں کی ایک بڑی گڈی مجھے دیا کرتا تھا۔ پہلے محلے میں جو سب سے زیادہ غریب گھر تھا وہ ہمارا تھا، اب جو گھر سب سے اچھی حالت میں تھا وہ ہمارا تھا۔ محلے والے بھی اس کایا پلٹ پر حیران تھے۔ کچھ لوگ کہتے اچھا ہے سدھر گیا، بیچاری ماں کی ٹینشن بھی ختم ہوئی، مگر کچھ لوگ بولتے تھے کسی کا دماغ خراب ہے جو اس میٹرک فیل کو نوکری پر رکھ لے، یقیناً یہ کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے۔ میں اب ان باتوں کی پرواہ نہ کرتی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا تمام برے کام چھوڑ چکا ہے۔ دولت آئی تو وہ لوگ جو پہلے سے آوارہ کہتے تھے اب خود اپنی بیٹیوں کے رشتے لے کر آنے لگے۔ ان میں سے کئی اچھے اچھے گھرانوں کے رشتے بھی تھے۔ میری خواہش تھی کہ جیسا چاند جیسا میرا بیٹا ہے ویسی ہی چاند جیسی بہو لاؤں، اسی لیے میں مختلف رشتے والوں کے گھر میں جا کر لڑکیاں دیکھ رہی تھی۔ کئی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکیاں بھی دیکھیں، مگر جس طرح کی خوبصورت بہو میں چاہتی تھی ویسی مجھے مل نہیں رہی تھی۔ میری کوشش جاری تھی، مگر شاید تقدیر میں نہیں لکھا تھا کہ بیٹے کی شادی میری پسند سے ہو۔ ایک روز بیٹا صبح کام پر گیا تو شام کی بجائے دوپہر کو ہی واپس آ گیا، مگر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے قد کی سانولی رنگت اور معمولی نقوش والی لڑکی تھی۔ پوچھنے پر بیٹے نے بتایا کہ اس نے نکاح کر لیا ہے اور یہ اس کی بیوی ہے۔ مجھے بہت زور کا جھٹکا لگا۔ میں شوق رہ گئی، کیونکہ میں تو اس کے لیے چاند جیسی بیوی لانے کا سوچ رہی تھی، مگر وہ یہ کیا لے آیا، اتنی عام سی لڑکی۔ میں صدمے سے رونے بیٹھ گئی، بیٹے پر چلانے لگی کہ یہ کیا کر کے آئے ہو، میں محلے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، وہ ہنسیں گے مجھ پر۔ مگر بیٹے پر نہ میری باتوں کا اثر ہوا اور نہ رونے دھونے کا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اماں یہ لڑکی مجھے پسند تھی اسی لیے شادی کی ہے، لوگوں کی باتوں سے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ویسے بھی اسے کمپنی کی طرف سے نیا گھر مل گیا ہے، لہٰذا ہم شفٹ ہو رہے ہیں۔ میں کیا کر سکتی تھی، بھلا رو دھو کر خاموش ہو گئی، بہو کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرنا پڑا۔ دوسرے دن ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت بنگلہ تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، نوکر چاکر گاڑیاں سب کچھ تھا۔ میں نے جب بیٹے سے سوال کیا کہ یہ سب کہاں سے آیا تو اس نے کہا کہ اماں یہ تمہاری بہو کے نصیب سے آیا ہے، میرے باس کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو اس نے اپنی ساری دولت میرے نام کر دی، اب وہ آفس بھی میرا ہے۔ مجھے رشک آتا، کہاں وہ وقت تھا جب روپیہ روپیہ جوڑنا پڑتا تھا، اور کہاں یہ وقت آ گیا ہے کہ پیسہ ہی پیسہ تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہاں خرچ کروں۔ میں ان آسائشوں میں بہت خوش تھی، مگر بہو کے حوالے سے دل میں ارمان ضرور تھا کہ کاش کسی رئیس گھرانے کی خوبصورت لڑکی ہوتی جو میرے بیٹے کے ساتھ جچتی۔ کبھی کبھار جب افسوس پڑ جاتا تو میں بیٹے کے آگے پھٹ پڑتی کہ کیا ضرورت تھی اس کالی کلوٹی لاوارث لڑکی سے بیاہ رچانے کی، جو تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں جچتی، نہ اس کے آگے کا پتہ ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے کا۔ تو وہ مسکرا کر خاموش ہو جاتا۔ ایک دن صبح میں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، میری بہو اپنے کمرے سے نکلی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے حیرانگی ہوئی، مگر میں نے کچھ نہیں پوچھا۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا، میں اسے اکثر و بیشتر روتا ہوا دیکھتی، اور بیٹے کے چہرے پر بھی اکثر غصہ نظر آتا۔ میرے سامنے وہ بات بات پر بیوی کو ڈانٹ دیتا، میں بھی کچھ نہ کہتی، خاموش رہتی، کیونکہ میرے دل میں ابھی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ اس عورت سے جان چھڑوائے اور میں اس کے لیے خوبصورت بیوی لاؤں۔ کچھ عرصے بعد مجھے اپنی بہو کی حرکتیں مشکوک لگنے لگیں۔ میرا بیٹا جب دفتر جاتا تو کبھی کبھی وہ بھی پیچھے نکل جاتی اور گھنٹوں بعد واپس آتی۔ میں پوچھتی تو کہتی اماں شاپنگ کرنے گئی تھی، ناصر سے اجازت لے کر، حالانکہ ہاتھ میں کوئی بھی شاپنگ بیگ بھی نہ ہوتا۔ میں جب یہ بات پوچھتی تو کہتی اماں کچھ پسند ہی نہیں آیا اس لیے نہیں لیا، مگر میرا شک روز بروز بڑھنے لگا، میں اس کے کردار کے حوالے سے مشکوک ہونے لگی۔ کئی بار میں نے اسے فون پر بات کرتے دیکھا، مجھے دیکھ کر یا تو وہ فون بند کر دیتی یا بات بدل دیتی۔ میں ناصر سے ذکر کرتی تو وہ ہنس کر ٹال دیتا اور کہتا نہیں اماں آپ کا وہم ہے، مگر میرے دل میں شک بیٹھ گیا تھا۔ ایک دو بار میں نے ملازمہ کو رشوت دے کر اس کا پیچھا بھی کروایا، مگر ملازمہ نے وہی رپورٹ دی کہ بی بی مارکیٹ میں ہی گئی تھیں۔ ایک رات میرا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا اور میں نے پوچھا تو کہاں گئے تھے، کہنے لگا واک پر گئے تھے۔ پھر روز رات کو یہی معمول بن گیا، وہ بیوی کو لے کر چلا جاتا اور صبح کے قریب واپس آتا، میرے پوچھنے پر واک کا بتاتا۔ ایک دن مجھے بہت غصہ آیا اور میں اس پر بگڑنے لگی کہ یہ کون سی واک ہے جو رات سے لے کر صبح تک ہوتی ہے، تم لوگ کہیں اور جاتے ہو اور مجھ سے چھپا رہے ہو، مگر بیٹا اور بہو نہ مانے اور واک پر ہی زور دیا۔
ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک مجھے پرانے گھر کی یاد ستانے لگی۔ وہاں جب گئی اور محلے کی کچھ عورتوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ تمہارا بیٹا اور بہو روز رات کو یہاں آتے ہیں پرانے گھر میں۔ مجھے سخت حیرانگی ہوئی اور ساتھ میں غصہ بھی آیا کہ اتنے عرصے سے رات کو وہ دونوں یہاں آ رہے تھے۔ خیر، جب گھر گئی، بیٹا شام کو دفتر سے آیا۔ میں نے جب اسے یہ بات کہی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے سخت حیرانگی ہوئی۔ پھر دوسری رات جب وہ بیوی کو لے کر گھر سے نکلا تو میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑی۔ حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے پرانے گھر میں جاتے دیکھا۔ میں بھی پیچھے اندر چلی گئی۔ مجھے سامنے دیکھ کر بہو اور بیٹا دونوں شرمندہ ہو گئے۔ میں نے جب ناراض ہو کر پوچھا کہ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی تو بیٹے نے بتایا کہ اماں، اصل میں میرے ساتھ نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے۔ مجھے رات کو نیند بالکل نہیں آتی۔ میں ایک دماغی ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے چیک کرنے کے بعد پوچھا کہ مجھے نیند نہ آنے کی شکایت کب سے ہے۔ میں نے جب بتایا کہ تب سے ہے جب سے میں نئے گھر میں شفٹ ہوا ہوں تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ ایک رات پرانے گھر میں جا کر سو۔ میں جب ایک رات اس پرانے گھر آیا تو حیرت انگیز طور پر مجھے بہت پرسکون نیند آئی۔ اگلے دن یہ بات میں نے ڈاکٹر کو بتائی تو اس نے کہا کہ مجھے اپنا علاج کرانا ہوگا جس میں 6 مہینے لگیں گے، مگر جب تک علاج مکمل نہیں ہو جاتا تب تک مجھے اسی پرانے گھر میں ہی سونا پڑے گا۔ میں رات کو بیوی کو لے کر یہاں آ جاتا ہوں اور پھر پوری رات اچھی نیند کرنے کے بعد صبح نئے گھر چلے آتے ہیں۔ بیٹے کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا کہ مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ تو اس نے کہا وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خیر، اس کے بعد میں مطمئن ہو گئی۔ بہو کی طرف سے دل میں جو شک تھا وہ بھی آہستہ آہستہ جاتا رہا۔ اب وہ روز رات مجھے بتا کر پرانے گھر جاتے تھے اور پھر صبح واپس آ جاتے۔ کبھی کبھی بیٹے کی حالت دیکھ کر جب کھانے پینے کے باوجود وہ لاغر ہوتا جا رہا تھا تو میں پریشان ہو کر کہتی کہ جب سے تم نے اس چڑیل سے شادی کی ہے تب سے تمہاری صحت کو زنگ لگ گیا ہے، کیونکہ میں محسوس کر رہی تھی کہ روز بروز میرے بیٹے کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ فکر مندی کا اظہار کرتی تو بیٹا کہتا اماں پریشان نہ ہو، آفس کا کام ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کیا کروں۔ ایک دن صبح اٹھی تو دیکھا بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ الٹیاں کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ بہو نے فوراً فون کر کے ڈاکٹر کو بلایا جس نے چیک اپ کے بعد کہا کہ شاید بدہضمی ہو گئی ہے، مگر مجھے اچھے سے یاد تھا کہ اس رات تو میرے بیٹے نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، پھر بدہضمی کیسے بھلا؟ پچھلے کچھ ٹائم سے میرا بیٹا برائے نام کھا رہا تھا۔ میں اور میری بہو اس کی پسند کی مختلف ڈشز بنا کر اس کے سامنے رکھتی اور اصرار کرتی کہ کھاؤ، مگر وہ چند لقمے لے کر پیچھے ہٹ جاتا۔ میں دکھ سے دیکھتی رہتی کیونکہ میرا بیٹا بچپن سے ہی کافی خوش خوراک تھا، مگر اب جیسے زندہ رہنے کے لیے برائے نام کھانے لگا تھا۔ خیر، اس دن وہ سارا دن بستر پر پڑا رہا۔ میں اور میری بہو تھوڑا بہت کھلانے کی کوشش کرتی رہیں۔ شام کو حیرت انگیز طور پر وہ ٹھیک ہو کر اٹھ بیٹھا اور بیوی کو لے کر پرانے گھر چلا گیا۔ حالانکہ میں نے بہت منتیں کی کہ وہاں نہ جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، یہیں سونے کی کوشش کرو، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ پھر ہر دوسرے دن اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ایک دن ضد کر کے میں اسے ہاسپٹل لے گئی۔ وہاں ڈاکٹرز کو دکھایا، کئی مہنگے ٹیسٹ ہوئے، مگر رپورٹس بالکل کلیئر آئیں۔ جو اس کی حالت تھی اس سے لگتا تھا کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، مگر بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھانے کے باوجود کوئی مرض بھی تشخیص نہ ہو سکا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی، مگر میری بہو کے چہرے پر پریشانی نام کی کوئی چیز دکھائی نہ دیتی۔ وہ اکثر مجھے کہتی اماں خواہ خواہ میں پریشان ہوتی ہیں، اسے مختلف ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتی ہیں، مگر پھر ناصر کی ساری رپورٹس کلیئر آتی ہیں۔ آپ مانتی کیوں نہیں کہ وہ بیمار نہیں ہیں، بس کام کی وجہ سے تھکاوٹ اور کمزوری ہو جاتی ہے، مگر میرا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ مجھے پکا یقین تھا میرے بیٹے کو کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ہے جو ڈاکٹر تشخیص نہیں کر پا رہا۔ ایک دن میں شدید پریشان بیٹھی تھی کہ اچانک مجھے اپنے محلے کے حاجی صاحب کا خیال آیا جو دم درود کرتے تھے۔ وہ حساب کتاب کر کے بتا دیتے تھے کہ بیماری ہے یا کوئی اور تکلیف ہے۔ میں حاجی صاحب سے بیٹے کا حساب کروانے کے لیے پرانے محلے میں گئی تو دیکھ کر چونک گئی۔ میرے گھر کے باہر بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں کئی لوگوں نے ناک پر کپڑا رکھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے آپ کے گھر سے بہت بدبو آ رہی ہے۔ میں ناک پر ہاتھ رکھ کر حیران پریشان گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے والے کمرے میں گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں نے فوراً بیٹے کو کال کر کے بلایا، بہو بھی ساتھ تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے جب اندر کا منظر بیٹے کو دکھایا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ جب کچھ عورتوں نے میری بہو کے خلاف گواہی دی تو میرے بیٹے نے بیوی کو تھپڑ مارا۔
کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ رونے لگی اور روتے ہوئے میرے بیٹے کا گریبان پکڑ کر کہنے لگی، یہ سب تمہارے لیے کیا ہے، صرف تمہیں پانے کے لیے کیا ہے، کیونکہ تم میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، نہ اپنی بیوی مانتے ہو۔ تم نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، مجھے یہ سب مجبوراً کرنا پڑا۔ دل کے ہاتھوں بے بس ہو گئی تھی میں، کیونکہ میں تم سے محبت نہیں عشق کرتی ہوں۔ روتے روتے وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ پھر اس کے ہوش میں آنے کے بعد ساری حقیقت جان کر میں حیران رہ گئی۔ وہ معمولی نقوش والی سانولی سی لڑکی جو میری بہو تھی، کروڑوں کی جائیداد کی مالک تھی۔ وہ روڈ والی کہانی فرضی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے کہیں جاتے ہوئے اس امیر لڑکی کی نظر میرے بیٹے پر پڑی تھی تو وہ اس پر مر مٹی تھی۔ پھر یہ جاننے کے بعد کہ وہ ایک غریب فیملی سے ہے، اس نے میرے بیٹے کو نوکری پر رکھ لیا۔ کچھ ٹائم بعد اس نے جب شادی کا کہا تو میرے بیٹے نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی عام شکل والی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، مگر وہ امیر لڑکی روتی منت سماجت کرتی رہی۔ آخر کار اس نے آفر دی کہ وہ اپنی ساری دولت میرے بیٹے کے حوالے کر دے گی، بدلے میں وہ اس سے شادی کر لے۔ لیکن میرے بیٹے نے یہ شرط رکھ دی کہ وہ صرف نام کی بیوی ہوگی، حقیقت میں ان کا تعلق اصلی میاں بیوی والا نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی اس شرط پر راضی ہو گئی، مگر شادی کے بعد جب میرا بیٹا اس سے دور دور رہتا تو وہ روتی، اس لیے غصے میں آ کر وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا۔ پھر کسی نے میری بہو کو ترغیب دی کہ تعویذ وغیرہ سے وہ اپنے شوہر کو اپنی جانب مائل کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں وہ ایک کالے جادو کے ماہر شخص سے ملی، جس نے کوئی منتر اور جادو پڑھے، جس سے میرے بیٹے کی نیند اور صحت دونوں ختم ہونے لگیں۔ تب میری بہو اسے ایک دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر کو اس نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا، لہٰذا اس ڈاکٹر نے میرے بیٹے سے رات پرانے گھر میں سونے کا کہا، کیونکہ میری بہو ایسا چاہتی تھی تاکہ آسانی سے جادوگر کی ہدایت پر کالا عمل کر سکے، جو ایک تو اس گھر میں میری موجودگی میں ممکن نہیں تھا، دوسرا وہ عمل بھی ایسے گھر میں ہونے کی شرط تھی جہاں میرے بیٹے نے اپنا بچپن گزارا ہو۔ لہٰذا رات کو جب وہ اس گھر میں جاتے، میری بہو کچھ پڑھ کر اسے سلا دیتی، اس کے بعد شیطانی عمل کرتی جو الو اور کتوں کے گوشت اور ہڈیوں پر ہوتے تھے۔ عمل کرنے کے بعد وہ سب چیزیں اٹھا کر اسٹور روم میں چھپا دیتی تھی اور کوئی سپرے کر دیتی تھی جس سے بدبو نہیں آتی تھی، مگر 3 دن پہلے جب اس نے عمل کیا تو ان سب چیزوں پر سپرے کرنا بھول گئی۔ گھر آنے کے بعد میرے بیٹے کی حالت بگڑ گئی اور وہ 2 دن وہ مسلسل بے ہوش رہا، اور اس کی بیوی کو پھر عمل کرنے کے لیے اسے پرانے گھر لے جانے کا موقع نہیں مل سکا، اور پھر ان حرام چیزوں سے سڑی ہوئی بدبو پیدا ہو کر پورے گھر اور پورے محلے میں پھیلی تو لوگوں کو پتہ چلا۔ بہو کے اعترافات سن کر میں اسی وقت بیٹے کو لیے پرانے گھر آ گئی اور بہو سے کہا کہ اپنی دولت جائیداد سب اسے ہی مبارک ہو، میں اپنا بیٹا اب اس کے حوالے نہیں کروں گی۔ پھر مختلف پیروں فقیروں سے کالے جادو کا توڑ کروانے کے بعد میرے بیٹے پر اثر ختم ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔